زندگی مختلف قسموں میں سامنے آتی ہے. سب کی زندگیاں بھی ایک سی نہیں ہوتی، سب کی موتیں بھی ایک سی نہیں ہوتی، سب کے قبروں کے حالات بھی ایک سے نہیں ہوتے. زندگی وہی قابل رشک ہوتی ہے کہ جس میں اللہ و رسول کی فرما برداری کی جائے. زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں. جس نے زندگی عطا فرمائی ہے اس کی مان کر زندگی گزاری جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس نے زندگی بنائی ہے اس کی نہ مان کر کے زندگی گزاری جائے. اگر اس کی مان کے زندگی گزاری جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ زندگی دنیا میں بھی خیر سے گزرے گی، قبر نورانی ہوگی، میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کی میزبانی ہوگی، اور جنت جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر اس کی نہ مانتے ہوئے گزاری ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ سدا کے لیے کوئی نہیں آیا، ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. چند روزہ یہ زندگی ہے، یہاں سے رخت سفر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن باندھنا ہے. عرس کے موقع پر یہ اگرچہ دکانیں لگ جاتی ہیں سموسوں کی اور پکوڑیوں کی، لیکن عرس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ مزار میں جو صاحب مزار لیٹا ہے وہ اسی دنیا کا رہنے والا تھا، اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے اس جگہ کے لیے روانہ ہوا کہ جہاں پر کوئی دن نہیں ہے، جہاں کوئی مہینہ نہیں ہے، جہاں کوئی کیلنڈر نہیں ہے، جہاں کوئی سال نہیں ہے، جہاں پر 2024 اور 25 کا جھگڑا بھی ختم ہے. تو ایک پہلو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ مزار میں جو لیٹا ہوا ہے وہ اسی دنیا میں رہنے والا تھا. اس کا یہاں سے جانا اس بات کو درشاتا ہے کہ زندگی کی بساط ایک دن سمیٹ دی جائے گی اور اس دنیا سے ہمیں خالی ہاتھ جانا ہے. اس حقیقت کو کبھی مت بھولیے. اس لیے کہ محمود بادشاہ کا ایک غلام تھا ایاز، وہ ایک کمرے میں جاتا تھا، جھانکتا تھا اور لوٹ کے چلا آتا تھا. چغل خور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. بادشاہ کو لگا دی کہ یہ اس نے کچھ خزانہ وزانہ دبا لیا ہے اور یہ روزانہ جا کر کے اس کے درشن کرتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اسے آن دا اسپورٹ پکڑنا، رنگے ہاتھوں پکڑنا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ کرتا کیا ہے. جب پکڑا گیا تو پوچھا کہ یہ بکسہ جسے تو کھول کے تنہائی میں دیکھتا ہے کیا ہے؟ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں جس دن پہلی مرتبہ آپ کے دربار میں آیا تھا تو ایک پھٹا کرتا تھا میرے تن پر اور ایک تہبند باندھے ہوئے تھا اور ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں. اس حقیقت کو میں نے صندوق میں بند کر دیا تھا، میں نے اپنی اصلیت کو اس صندوق میں چھپا کے رکھ دیا ہے. اب آپ کے دربار میں رہ کر میں عمدہ غذائیں بھی کھاتا ہوں، بہترین لباس بھی پہنتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہننے کو میسر ہیں، لیکن میں بار بار اپنے آپ سے کہتا ہوں ایاز زیادہ اترا مت جانا، زیادہ بگڑ مت جانا، اس لیے کہ تمہاری حقیقت اس صندوق میں بند ہے، تمہاری اصلیت اس صندوق میں چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ انسان دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا. یہ شہرتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ رفعتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ چہار جانب جو آپ کا غلغلہ ہوا یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اس کا خاص فضل ہے. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. ایک مزار والا اپنے مزار میں لیٹ کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں سنو، میں بھی تمہاری طرح دنیا میں موجود تھا، یہی گلیاں میرے چلنے پھرنے کے راستے تھے، میں تمہارے ہی ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا تھا، یہیں پہ میرے نشست و برخاست تھے، لیکن میں اپنی قبر مقرر میں جا کر کے لیٹ گیا. اور یاد رکھیں ایک دوستو، ایک جملہ کہہ کر کے گزروں گا، اللہ توفیق دے تو اسے دل کی تختیوں پہ لکھ کر کے لے جانا. وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے. کتنی حسرتیں دل میں آتی ہیں، کون نہیں چاہتا میری بلڈنگ ہوتی، میرے پاس میں کار ہوتی، میرے پاس میں یہ ہوتا، میرے پاس میں وہ ہوتا. لیکن وقت یہ ایسا مرہم ہے کہ سب کو صلاح ہی دیتا ہے، میٹھی نیند دے ہی دیتا ہے، انسان کو تسلی اور قرار آ ہی جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں عرس بشیری میں آنے والوں، ایک حسرت ایسی بھی ہے کہ وقت بھی اس کا مداوع نہیں کر سکے گا، وقت اس کا مرہم نہیں بن سکے گا. اور وہ حسرت یہ ہے کہ جس دن قبر میں لٹا دیے گئے تو ایک حسرت ہوگی، اے کاش نماز پڑھ لی ہوتی، مگر اب پڑھنے کا موقع نہیں ہوگا. سجدہ کر لیا ہوتا مگر آج سجدے کا موقع نہیں ہے. رکوع میں تڑپ لیا ہوتا مگر آج رکوع کرنے کا موقع نہیں ہے. اے
اے کاش مصطفیٰ پہ درود پڑھ لیا ہوتا، مگر اب اس کا موقع جا چکا ہے، اس لیے کہ یہ دارالعمل ہے دنیا، یہاں سجدے کرنا ہے، یہاں کرنا ہے، رکوع میں تڑپنا ہے، یہاں تڑپنا ہے، نبی پہ درود بھیجنا ہے، یہاں پہ بھیجنا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس حسرت کا دن آ جائے، عرس بشیری میں آنے والوں، یہ مسجدیں تمہیں دعوت نظارہ بھی دے رہی ہیں اور تمہیں دعوت عبادت بھی دے رہی ہیں۔ ان مسجدوں کو بھر کر کے یہ بتاؤ کہ ہم عرس بشیری میں بھی آنے والے ہیں، ہم اللہ والوں سے محبت بھی کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کے سجدے بھی کرنے والے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں خوش عبادتیں کر کے، انہیں گھمنڈ ہو جاتا ہے اپنے سجدوں پہ، گھمنڈ ہو جاتا ہے اپنے رکوع پر، ایسے لوگ بھی مارے جائیں گے۔ اور خدا کی قسم کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں سجدوں کو چھوڑ کے، رکوع کو چھوڑ کے، مسجد کی حاضری کو چھوڑ کے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نعرے لگاؤ بیڑا پار ہو جائے گا، نبی کا جھنڈا ہاتھ کو بناؤ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یاد رکھنا یہ دونوں راہیں افراط و تفریط کی ہیں، وہ معتدل راستہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ عرس بشیری میں آ کر کے اللہ والے کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں تو دوسری طرف مسجد میں جا کر کے سر کو زمین پہ رکھ کر کے آپ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا خدا سب سے بلند و بالا ہے، میرے کاروبار سے بڑا میرا خدا ہے، میری کرسی سے بڑا میرا خدا ہے، میری وزارت سے بڑا میرا خدا ہے، حکومت سے بڑا میرا خدا ہے، سارے مرتبوں سے بڑا میرا خدا ہے۔ اگر واقعتاً بندہ مومن کی یہ شان ہو جائے تو یاد رکھنا حکومتیں ہمارا مقدر نہیں بدلیں گی، اللہ والوں کی محبت اور اللہ کی عبادت ہمارا مقدر بدل کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس بشیری، واہ واہ واہ، حضرت زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت۔ آپ اس چکر میں مت رہیے کہ بھاجپا جائے کانگریس آئے گی تو مقدر بدلے گا، تمہارا مقدر نہ بھاجپا سے جڑا ہے نہ کانگریس سے جڑا ہے، تمہارا نصیبہ نہ بھاجپا سے جڑا ہے نہ کانگریس سے جڑا ہے، اس لیے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، میں تمہاری حالتیں کبھی نہیں بدلوں گا جب تک تم اپنا پہلا قدم نہیں بڑھاؤ گے۔ قرآن میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم ہمارے راستے میں ایک قدم بڑھا کر کے دکھاؤ، منزلیں تمہاری نگاہوں کے سامنے مسکرا رہی ہوں گی، تم سجدے میں رو کر کے دکھاؤ، ساری دنیا کے سامنے ہم تمہیں ہنسا رہے ہوں گے، تم رکوع میں تڑپ کر کے دکھاؤ، ساری دنیا کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہم ڈال رہے ہیں۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے آج ایک مصرع میری تقریر کی تھیم ہے، جو بھی 10-15 منٹ بولوں، مصرع یہ ہے کہ علاج دل نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں۔ علاج دل نہیں، تقریریں بہت ہو رہی ہیں، بہت خطابات ہو رہے ہیں، یہ ان کی تقریر ہو گئی، یہ فلانے کی ہو گئی، انہوں نے جما دی، انہوں نے اٹھا دی، انہوں نے بٹھا دی، علاج دل نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں۔ تقریر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک دل نہیں بدلے گا، ڈگریوں سے حاصل نہیں ہوگا جب تک دل نہیں بدلے گا، کتابیں کچھ نہیں کریں گی جب تک دل نہیں بدلے گا، بڑی بلڈنگ کچھ نہیں کر سکتی جب تک دل نہیں بدلے گا، بڑی گاڑی کچھ نہیں کر سکتی جب تک دل نہیں بدلے گا۔ دل کی دنیا بدلتی ہے تو سارا جہان بدل کے رہے گا۔ بہت اچھا یار، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو دل صاف کر لے، میں تیرے لیے سارے نظارے بدل کے رکھ دوں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے اور دل کی دوا تلاش کیجئے، بزرگوں نے فرمایا ہے دواء القلب فی خمسۃ اشیاء، دل کا علاج 5 چیزوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہلکے ہلکے سے اشارے کر کے گزروں گا۔ بزرگ فرماتے ہیں تلاوت القرآن بالتدبر، قرآن پڑھ تو اس میں غور و فکر کر کے میرا رب قرآن میں کہہ کیا رہا ہے۔ خدا کی قسم قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جبریل امین کی وساطت سے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے صحابہ کی زندگیوں کا رخ بدلا تھا، یہ قرآن ہے جس نے صحابہ کی زندگیوں کا دھارا بدلا تھا، یہ قرآن ہے جو خدا کی قسم خود گمراہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے تھے، یہ قرآن تھا جسے گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھ کر کے وہ غازی بن گئے تھے، یہ قرآن ہے جسے عدالت میں پڑھو تو فیصلے ہو جائیں، یہ قرآن ہے جسے
تعویذ بنا کے گلے میں ڈالو تو بندے کو بیمار کو شفا ہو جائے. یہ قرآن ہے جو جنگوں کا نقشہ بدل دے. یہ قرآن ہے جو دل کی دنیا بدل دے. یہ قرآن ہے جو مومن کو سچا کامل ایمان والا بنا دے. یہ قرآن ہے جو مصلی پہ کھڑے ہو کر کے پڑھا جائے تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. یہ قرآن ہے جسے عدالت پہ پڑھا جائے تو خدا کی قسم فیصلے ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. ایک استاد نے بچوں سے کہا بیٹے تمہارے گھر میں جو کتاب نہ پڑھی جاتی ہو اسے لا کر کے جمع کر دیو. دوسرے دن کو ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن تھا اور ماسٹر پوچھ رہا تھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ سارے بچے قرآن لے کر کے کیوں آ گئے. ہر بچے کا جواب تھا کہ ماسٹر صاحب ہمارے گھر میں یہی ایک کتاب ایسی رکھی ہوئی ہے جس پہ دھول چڑھ جاتی ہے, جس پہ کپڑا لپٹا ہوا ہے, اسے کبھی نہیں پڑھا جاتا, اسے کبھی نہیں کھولا جاتا. اور آپ نے کہا تھا کہ جو کتاب نہ پڑھی جاتی ہو اسے یہاں پہ جمع کر دو. خدا کی قسم کہنے کو تو یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہے, مگر یاد رکھنا ہمارے دلوں پہ جو گرد موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پہ گرد چڑھ چکی ہے, اس کے جزدان پہ گرد چڑھ چکی ہے, اسے الماری میں اونچے اٹھا کر کے رکھ دیا ہے. ورنہ یہ قرآن ہے, اسے پڑھو دماغ میں آتا ہے, دماغ سے اتر کے دل میں جاتا ہے, اور دل میں جب قرآن پہنچتا ہے تو ساری بیماریوں کا جڑ صفایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ہم اسے نہیں پڑھتے, اور خدا کی قسم اس قرآن نے اگر میدان قیامت میں ہماری شکایت لگا دی تو جائے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. بات بننے سے بھی نہیں بنے گی کہ کرا کیا اس کے ساتھ میں. دعوے ہیں, باتیں ہیں, میرے 4 بیٹے ہیں, فلاں آفیسر ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, اور خدا کی قسم یتیم العلمی کا حال یہ ہے کہ وہ 4 بیٹے اپنے باپ کے جنازے پہ جنازے کی دعا میں پڑھنے کے اہل نہیں ہو سکے ہیں, جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہو سکے ہیں, نماز صحیح ترتیب سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں. ایسے آفیسر, ایسے ڈاکٹر, ایسے بیرسٹر, ایسے ماسٹر, ان سے فائدہ کیا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا. جب وہ مقصد ہی ادا نہیں ہوا تو زندگی خاک ہو کر کے ہائے ہائے. اللہ اللہ کیا کرب ہے یار. واہ واہ. بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. قرآن کیا بات ہے. کھول لو اسے. اصل میں کھولو گے جب اہل قرآن سے رشتہ جوڑو گے. اور ان سے پہلے تو یہودی سازشوں کے تحت ایک پوری سوچی سمجھی سازش چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے قوم کا تعلق علماء سے منقطع کر دیا جائے. جی جی جی. یہودیوں کی آپ کیا سمجھتے ہو یہ مدرسوں پہ خامخواہ کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ علماء کو طعن و تشنیع کا شکار یوں ہی بنایا جا رہا. نہیں, ایک منظم سازش ہے, سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ قوم دور ہو جائے, نہ اسے بندگی کا سلیقہ آ پائے, نہ زندگی کا طریقہ آ پائے, اور یہ جانوروں والی زندگی گزار کے یہاں سے رخصت ہو جائے. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا بڑے درد کے ساتھ میں ایک جملہ کہ 90% مسلمان اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا ہم دنیا میں آئے کیوں تھے, ہمیں یہاں سے مرنے کے بعد میں جانا کہاں. کیا بات ہے یار حضرت. واہ 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 واہ. مجھے بتائیے یہ حالات نہیں ہیں, آج تک پتہ نہیں چل پایا. میں کچھ باتیں ہنسی میں کہہ لیتا ہوں مگر اسے ہنسی مت سمجھا کیجئے, وہ باتیں ہی ایسی ہیں میری خود ہنسی نکل جاتی ہے. میں نے کہا تھا آپ سے کہ ادھر امام مصلی پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ, اور بچہ پوچھ رہا ہے ابا امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تو کونی مار کے بچے کو ٹھنڈا کر کے کہتا ہے آمین بول آمین. یہ تو تیرے باپ کو بھی پتہ نہیں چل پایا آج تک کہ امام مصلی پہ بیٹھ کے کہہ کیا. گز سمجھ میں آ گیا, بسا سمجھ میں آ گیا, بزنس سمجھ میں آ گیا, کاروبار سمجھ میں آ گیا, دنیا کو ہاتھنے کا طریقہ آ گیا, ساری دنیا کو مٹھی میں کرنے کا دعویٰ ہے, مگر آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے, ایاک نعبد کی تفسیر کیا ہے, اور رحمان کا معنی کیا ہے. خدا کی قسم اگر یہ نہیں سمجھ پائے تو یاد رکھنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے.
بہت خوب بھائی مفتی صاحب زندہ باد زندہ باد. ارے وہ اتنا کریم ہے کہ بعد مرنے تک کے بے عزتی نہیں ہونے دے رہا ہے. اس نے فاؤنڈیشن لگایا ہے کہ نہیں دھیرے سے اٹھانا, میں نہیں بنایا تھا اسے, یہ میری صورت ہے, میری بنائی مورت ہے, اسے کاندھوں پہ اٹھاؤ, اسے اکرام سے لے جاؤ, اسے تعظیم سے لے جاؤ, اس کے آگے مت چلنا, سب پیچھے پیچھے چلو, اس کی تعظیم کرتے ہوئے چلو, اسے دھیرے سے رکھو, اسے قبر میں رکھو تو کہو بسم اللہ والا ملت رسول اللہ. یہ حضور کے طریقے پہ آج قبر میں سما رہا ہے, ہم حضور کے طریقے پہ اسے قبر میں رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, اس قدر تعظیم, اس قدر اکرام. اور یاد رکھو کہ مرد کے کفن کے 3 کپڑے, عورت کے کفن میں شریعت نے بڑھا کر کے کہا 5 کپڑے کر دیے جائیں. جس عورت کی موت پر شریعت نے 5 کپڑوں سے اسے ڈھانپا ہے, اسی عورت کو آج دیکھیے مرد سے کم کپڑے پہننے. کیا بات ہے. ارے کرسیاں بھی اتنے سلیقے سے رکھی ہے میرج ہال میں کہ ان کے فوٹو کھینچنے کو دل کرتا ہے کہ کتنے سلیقے سے انہیں پردہ پہنایا گیا ہے. اور ان پردوں پہ بیٹھنے والی عورتوں کا حال یہ ہے خدا کی قسم کہ اگر غیر دیکھیں تو دیکھتے ہوئے رہ جائیں. یہ ہیں مسلم خواتین, یہ ہیں مسلم عورتیں جنہیں دیکھ کر کے شیطان بھی شرماتا ہوگا, جنہیں دیکھ کر کے شیطان کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے فتنے تو میں بھی بپا نہیں کر پایا جتنے قوم مسلم نے کر دیے ہیں, جتنے نظارے قوم مسلم نے پیش کر دیے ہیں. اللہ کے لیے یہ چند روزہ زندگی ہے, یہ مزار چوڑی شاہ بابا کا ہو یا بشیر میاں کا ہو, یہ قبر اس بات کو یاد دلا رہی ہے کہ یاد رکھنا حسین ترین, ذہین ترین, امین ترین سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک دن آئے گا کہ نام جمیل خواہ ہوگا مگر آنکھیں پتھرائیں گی تو نام مرحوم ہوگا. اسٹیٹس بدل جاتے ہیں, حیثیتیں بدل جاتی ہیں, نام بدل جاتا ہے, حیثیت بدل جاتی ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے. دوستو اس کو ذہن میں رکھیے. دل کا علاج کرنا ہے, فرمایا گیا مجالست الصالحین, اچھوں کے پاس میں بیٹھا کرو, دل کی دنیا بدل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے کچھا میں اسپیشلی ایک کالج جو ہے وہ گالیوں کا کھولا گیا؟ نہیں کھولا گیا نا. تو یہ سڑکوں پہ جو بچے ہمارے گالیاں دے رہے ہیں یہ سیکھی کہاں سے؟ یہ بروں کی صحبت ہے, یہ شریروں کی صحبت ہے, یہ گالی بازوں کی صحبت ہے, یہ بروں کی صحبت ہے. ماں نے نہیں سکھائی, باپ نے نہیں سکھائی, بہن نے نہیں سکھائی, بھائی نے نہیں سکھائی, تو یہ بیچ روڈ پہ کھڑے ہو کر کے جب ماں بہن کی گالی بک رہا ہے. ہمارے کچھا میں کوئی ایسا کالج اور اسکول نہیں ہے جہاں پہ گالیاں سکھائی جاتی ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد پیدا کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اولاد پیدا کر کے اسے اس لائق بنانا ہے کہ آپ قبر کے اندھیرے میں لیٹے ہو, اس کی زبان ہلے اور آپ کی بخشش ہوتی ہوئی نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. دھوکے میں مت رہنا کہ قرآن خوانی ہو جائے گی, دھوکے میں مت رہنا کہ کلمہ خوانی ہو جائے گی, اس لیے کہ قرآن خوانی اور کلمہ خوانی اولاد ہی کراتی ہے نا. اور ایسا اگر ہوا کہ اولاد ہی شراب پی کے گندی نالیوں میں پڑی ہو تو کون قرآن خوانی کرائے گا, کون کلمہ خوانی کرائے گا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے لہا ما کسبت, اپنی پوٹلی اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جا. نوجوان یہ نہ سمجھیں کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنا ہے, بچہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نوجوان ہونا ہے. نگاہوں کے سامنے کتنے بچوں کا جنازہ اٹھتا ہے, باپوں کی چیخیں نکلتی ہیں, کتنے نوجوانوں کے لاشیں اٹھتے ہیں, مائیں بلکتی اور روتی رہ جاتی ہیں. یہ اس بات کو درشاتی ہے یہ چیز کہ کسی کا وقت کسی بھی عمر میں آ سکتا ہے. اسی لیے موت کا سب سے دردناک پہلو یہی ہوتا ہے کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے, کسی عمر میں آ سکتی ہے, کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو, دل کا میل دور ہوگا, زنگ دور ہوگی. اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے. خدا جانتے ہو اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ, انہیں دیکھو تو خدا یاد آتا ہے.
ان کی باتیں سنو خدا یاد آتا ہے، کلام سنو خدا یاد آتا ہے، اٹھنا بیٹھنا دیکھو خدا یاد آتا ہے، کھانا پینا دیکھو خدا یاد آتا ہے، لیٹنا جاگنا سونا دیکھو خدا یاد آتا ہے، ان کی ہر نقل و حرکت سے خدا یاد آتا ہے۔ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھو تو یاد خدا میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ مجالست الصالحین، نیکوں کے پاس میں بیٹھا کرو، دل کی دنیا بدلے گی۔ اللہ علاج دل نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں، اسے بدلیے۔ ڈگریاں کام کی نہیں ہیں، سندیں کام کی نہیں ہیں، یہ دل ہے، یہ بدل جائے تو خدا کی قسم کائنات کے نظارے بدلتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی، شہنشاہ ترنم شار ہندوستان نور العین صاحب قبلہ سیتا مڑی بہار۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہار کی بہار اتراکھنڈ کی سرزمین پر ماشاءاللہ میں میرے رسول پر موجود ہے۔ ہاں حضرت نور العین صاحب قبلہ خطیب شہیر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی ممبر نور کی زینت بن گئے۔ بہت اپنا ایک رنگ اور اپنی ایک لے میں وہ تقریر کرتے ہیں، اور آپ نے سن بھی رکھی ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اور شاعر اہل سنت بھائی نور العین صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لے آئے، منظوم کلام سے بھی آپ محظوظ ہوں گے، اور ایک جاندار خطاب بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا کہ دل کی دنیا تھوڑی سی بدلیے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھوں کا ساتھ پکڑیے، اچھوں کا ساتھ پکڑیں گے نماز نہیں چھوٹے گی، اچھوں کا ساتھ پکڑیں گے گالی نہیں نکلے گی، اچھوں کا ساتھ پکڑیں گے ٹکا ماری نہیں کر سکتے، اچھوں کا ساتھ پکڑیں گے ملاوٹ نہیں کر سکتے، اچھوں کی صحبت جب رہے گی زبان سے گالی نہیں، غوث اعظم کی منقبت۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مجالست الصالحین، اچھے بھلوں کے ساتھ میں بیٹھو۔ کون ہے اچھے بھلے؟ بلکہ مجھے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وہ تو نیت میں الفاظ ہیں پیچھے اس امام کے، ورنہ تو آپ امام کو بھی سائیڈ میں ہی رکھتے ہو، امام کے پیچھے ہیں گا۔ ہاں، یہ ہے 5 وقتہ نماز پڑھانے والا امام، یہ وہی مصلی ہے جس پہ تاجدار کائنات نے کھڑے ہو کر کے نماز کی ادائیگی کروائی، صداقت کے تاجدار ابو بکر کھڑے ہوئے، عدالت کے شہسوار عمر کھڑے ہوئے، سخاوت کے لمبردار عثمان غنی کھڑے ہوئے، شجاعت کے پیکر حضرت علی کھڑے ہوئے، شہید اعظم امام حسین نے اس مصلی کو سنبھالا ہے۔ آپ کو بیٹھنا ہے امام کے پاس میں بیٹھیے، حافظ قرآن کے ساتھ میں بیٹھیے، کسی شاعر کے پاس میں بیٹھیے، اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی اچھی آواز والے سے نعت مصطفیٰ سنا کرو، محبت رسول بڑھتی جائے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے نعتیں سنیے۔ اور اب تو نوجوان اللہ محفوظ رکھے بڑے ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے بڑا سادہ سا اصول دیا تھا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو۔ کیا یہ گوگل سے پوچھ رہے ہیں، گوگل سے پوچھ رہے ہیں، یہ گوگل سے پوچھ رہے ہیں، اور اس پر ان خبیثوں کی ویب سائٹس کی اتنی کثرت ہے کہ اسے پڑھ پڑھ کر کے گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف ہے آخری زمانے میں فراڈیے، مکار، دجال، کذاب یہ سب پیدا ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کہیں گے نہ جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے اباؤں نے سنی ہوں گی۔ ابا کے کان نہ آشنا رہے، ہم نے کبھی نہیں سنی، یہ اب نیا محقق آیا، نیا محدث آیا، یہ مونگ پھلی بھی بیچ رہا ہے اور تحقیق بھی پیش کر رہا ہے، یہ ٹھیلا بھی لگا رہا ہے، طلاق کے مسئلے پہ بات بھی کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، علم امانت ہے، واہ واہ، اور اس کے بارے میں رابطہ کرنا ہے تو اہل علم سے رابطہ کریے تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی ہو سکے، ورنہ تو یہ قرآن ہے صاحب،
قرآن میں پڑھ کے تو آپ بہک بھی سکتے ہیں. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اسے قرآن کو پڑھ کے پتہ نہیں کتنے کہاں نکل گئے. اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ ہدایت کے راستے کے مسافر بھی بن گئے. یہ تو وہی ہوا کہ قرآن میں پڑھ لیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا. باغ میں گئے, پیڑ پہ چڑھے, آم توڑا, کھا رہے تھے. باغ والا آ گیا کہ کیا کر رہے ہو؟ بولے قرآن میں لکھا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا. میں 70 کلو کا آدمی اللہ کے حکم کے بغیر تیرے باغ کا آم کھا رہا ہوں. صحیح تفسیر سمجھانے کے لیے اس نے کہا نیچے آئیے ذرا. جوتا نکالا, برسانا شروع کیا. اس نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا جب تو 70 کلو کا آدمی اسی کے حکم سے چلا ہے تو یہ 2.5 کلو کا جوتا بھی تیرے سر پہ اسی کے حکم سے چلا. کیا سمجھایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تلاوت القرآن بالتدبر. کیا بات ہے. قرآن کو پڑھو تو حضور فرماتے ہیں رونے جیسی حالت بناؤ. رونا نہ رو, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی حالت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قیام اللیل اللہ توفیق دے. تارے جگمگاتے ہو, دنیا محو خواب ہو, سارے لوگوں کے دروازے بند ہو چکے ہو, تو 1-2 منٹ کے لیے صحیح, 2-3 سجدوں ہی کے لیے رات میں اٹھیے اور اپنے معبود حقیقی سے کہیے مولا رات ہو چکی ہے, دنیا والوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں, تیری شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے, تیرا بندہ ہے, تو میرا رب ہے. مولا میں کہتا جا رہا ہوں میری نیا کو پار لگا. قیام اللیل اللہ توفیق دے. تو کبھی کبھی یہ کر کے تو دیکھو. جہاں تہاں بیٹھ کے نکڑوں پہ, چوراہوں پہ, ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے اپنے قصے, اپنی داستانیں سنا رہے ہو. ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. مقلب القلوب وہ ہے, حالات بدلنے والا وہ ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی کی شان والا وہ ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی شان رکھنے والا وہ ہے. وہ بادشاہت عطا کرے, وہ نیچے سے تخت سرکا دے, وہ فرعون کو چھوٹ دے تو وہ تخت پہ بیٹھ کے خدائی کا دعویٰ کرے, وہ پکڑے تو خدا کی قسم دریائے نیل کا نوالا بنا کر کے رکھ دے. اس کی شان بہت بلند و بالا ہے, وہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے. کہنا ہے کچھ تو اپنے پروردگار سے کہیے. وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ السَّحَرِ. رات گزر رہی ہو تو کبھی اس سے بات کریے, اس لیے کہ اس حصے کا باتیں کرنا اسے بڑا پسند ہے. واہ سبحان اللہ, سبحان. کوشش کریں تھوڑا. یہ اصل میں عرس کی تقریب ہے اور یہ بڑی روحانی مجلسیں ہوتی ہیں. صاحب مزار سے اکتساب فیض کی مجلس ہوتی ہے, ان سے فیض حاصل کریے. اس مجلس میں بیٹھ کر تھوڑا سا احتساب کریے کہ جو گزر گئی وہ گزر گئی. جیسی گزری اس پر تھوڑا سا افسوس کر لیجئے. اقبال نے بھی یہی کہنا چاہا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. قافلے لٹ گئے, لٹ جاتے ہیں قافلے, لیکن قافلے کے لٹ جانے کا غم بھی اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا مدعا ہے. اس پہ سوچو بچار ہونا چاہیے. ڈاکو بیٹھ جاتے ہیں راستے میں, چور بیٹھ جاتے ہیں, قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں, وہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں, قافلے لوٹ جاتے ہیں, لیکن قافلے میں جو لوٹا ہے, اور ہمارا تو سبھی کچھ لٹ گیا. تہذیب ہماری لٹی, تمدن ہمارا لٹا, کلچر ہمارا لٹا, لباس ہمارا لٹا, شکل ہماری لٹ گئی, وضاقتہ ہماری لٹ گئی, ہمارا تو سب کچھ لٹا ہوا بیٹھا ہے. ایک ہی نسبت بچی ہے جسے غلامی مصطفیٰ. اسے مضبوط کریے. ان کی امت میں ہے, اس نسبت کو مضبوط کریے. یہ نسبت مضبوط کیسے ہوگی؟ کم سے کم انہیں سچے من سے ان سے محبت ہی کر جائیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بھی حدیث سنتے ہوگے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ابا سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, سب لوگوں سے زیادہ اپنے سرکار سے محبت کرو, حضور سے محبت کرو. پھر بچے آڑے کیوں آ رہے ہیں, سماج آڑے کیوں آ رہا ہے, یہ معاشرہ آڑے کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ سنت رسول کے وقت میں بھی, نکاح کے وقت میں بھی کنجریاں ناچ رہی ہیں, رنڈیاں ناچ رہی ہیں, ڈی جے بج رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے, اور اس پر ایک ڈھکوسلا پیش کیا جاتا ہے. بچے نہیں مانے. بہت اچھا بھائی, زندہ باد, بہت اچھا. یہ کیا ڈھکوسلا ہے کہ بچے نہیں مانے؟ میں بھی بتاؤں کیسے نہیں مانے. آپ کا ہی بچہ چھری ہاتھ میں لے کے گردن پہ رکھ کے کہے ابا میں گردن کاٹنے جا رہا ہوں,
اور آپ کاٹنے دیجئے. بعد میں کوئی پوچھے مر گیا؟ بولے ہاں. کیوں؟ مان ہی نہیں رہا تھا, میں نے سوچا کاٹ. جان کی بازی لگا دو گے, جو جتن کر سکا کرو گے, چھری چھیننے کی کوشش کرو گے, گلا کٹنے نہیں دو گے, اس لیے کہ چھری چلی تو جان بازی ہار جائے گی. بیٹا نگاہوں کے سامنے لاشوں میں تبدیل ہو جائے گا, ایک بیٹا نگاہوں کے سامنے سے روپوش ہو جائے گا. یہاں تو جان کا خطرہ ہے, ادھر ایمان کا خطرہ ہے. چھوڑو یہ ڈھکوسلے کے بچے نہیں مانے. آپ باپ ہو, وہ آپ کا باپ نہیں ہے. کہیے اس سے کہ اگر میری اولاد ہے تو مصطفیٰ کے طریقے پہ آ, ورنہ تیرا میرا کوئی ناتا رشتہ آج سے نہیں ہے. خالی شیروں سے کام نہیں چلے گا. ہاں پچھلا وقت ہمارا بڑا سنہرا رہا, دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماحول وجود کے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. آج کن حدوں سے گزر رہا ہے؟ آج کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے؟ آج کس پوزیشن پہ ہے؟ یاد رکھیں, جو علوم ضروریہ ہیں وہ ضرور سیکھ لیجئے. جی بہت اچھا. ہاں, ورنہ میں نے دیکھا ہے اکثر نکاح پڑھانے کا موقع آتا ہے نا, میں دیکھتا ہوں کیا خوشگواری اس کے چہرے پہ رہتی ہے. اوہ کیا دوست یاروں کے ساتھ میں کیا گپے لگاتا ہوتا ہے, اور جیسے امام کی صورت دیکھتا ہے اس کی روح فنا ہونے لگتی ہے. حالانکہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے 5 اور 6 کلمے پڑھا رہے ہیں. بعض امام بھی بہت ڈرا دیتے ہیں دولہوں کو. بلکہ کچھا میں تو میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ نکاح بڑا آسان پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ قبول کری ہو گیا نکاح. بولے بڑا مزہ آتا پڑھتے ہوئے, مگر کبھی کبھی مسئلہ کسی اور امام کے پاس بھی تو پڑ جائے گا. میک لے کے چلنے کچھ امام تو آمنت باللہ و ملائکتہ ہی بھی تو کہنا پڑ جائے گا کبھی کبھی. چڑھتا نہیں ہے جلدی زبان پہ. میں نے کسی کے منہ سے سنا تھا امام صاحب کہہ رہے ہیں وہ ملائکتہ ہی, تو کہہ رہا تھا اور ملائی کھاتی تھی. تو پوچھ رہے ہیں تجھے کمبخت کیسے پتا کہ ملائی کھاتی تھی؟ تجھے پہلے سے پتا ہے ملائی کھاتی تھی؟ یہ وہی ہے جو شیروانی کے بٹن توڑے دے رہا ہے, گپ شپ میں مصروف تھا, یار دوستوں میں مگن تھا, ایک ملائکتہ ہی پہ اٹک کر کے رہ گیا. وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے گھر میں تو پیدا ہوا, مسلمان گھرانے میں تو جنم لیا, نام اسلامی تو رکھ دیا گیا, مگر اسے کلمے سے واسطہ نہیں, قرآن سے واسطہ نہیں, اسلامی تہذیب سے واسطہ نہیں, اسے مسجد سے واسطہ نہیں, اسے روزے نماز. چون بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ. جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کلمہ پڑھ لینے کے بعد کتنی ذمہ داریاں میرے اوپر لاگو ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ واہ واہ. ارے میں تو سیم کے موقع پہ بھی کہتا ہوں, یہ جو اماموں سے کہتے ہو نا کہ امام صاحب ہو گیا سیم فاتحہ پڑھ دو, اور امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ جو کلمہ پڑھا گیا, ارے وہ 2500 مرتبہ بھی نہیں پڑھا گیا ہے. اور یقین نہ ہو تو کھڑے کر کے پوچھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے ہو؟ یہ پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا ہے اور بڑا ہے کیا ہے. سچ حق جی یہی حال ہے. اور پنچایت لگا کے بیٹھے ہو, فلانے کی تقریر بڑی ہائی لیول ہوتی ہے, فلانے کی تھوڑی نیچے ہوتی ہے, اور یہاں کلمہ پہلا یاد نہیں ہے. کلمہ پہلا یاد نہیں ہے. زمانہ ہو گیا, 50 سال کی عمر ہو گئی, مسجدوں میں بتاتے بتاتے تھک گئے امام کہ پہلی میں چھوڑ دینا ہے, پھر چھوڑ دینا ہے, تو کوئی باندھے پڑا ہے, کوئی چھوڑے پڑا ہے, کوئی اٹھائے پڑا ہے. ہر بار میں امام سنا رہا ہے کہ چھوڑ دینا ہے, چھوڑ دینا ہے. آپ ہنس رہے ہو, آج تک دماغ میں نہیں پھنسی کہ چھوڑنا کہ باندھنا ہے. اس کا دیکھا چھوٹ گیا, گھوڑا بندھا ہوا, بولے چھوڑو, پھر سے اٹھاؤ, کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کتنا چھوڑے کتنا باتیں بتائیے. ارے حال ہے یہ نہیں ہے؟ اور چوپال میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میرے حساب سے امریکہ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے.
اس کا حساب تو دیکھو. اسے یہ پتہ نہیں چلا پڑا کہ چھوڑوں یا باندھوں, اور امریکہ کو مشورہ دے رہے آئیے. اس کے حالات دیکھو آپ. جی علاج دل نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. مسکراہٹ تو لبوں پہ آ جا رہی ہے, مگر یہ مقام افسوس ہے, سب کچھ چھن چکا ہے. مسجد میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے, جنازہ پڑھنے کا سلیقہ ہمیں نہیں پتہ ہے. یاد رکھو میرے بھائیو, اگر مسلمان ہو, صاحب ایمان ہو, تو قرآن سے ناطہ جوڑو, علماء سے راستہ ناطہ جوڑو, ان خطبہ سے ناطہ جوڑو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے, جمعے میں تکبیر کیسے. غور کریے اس پہ, ہے نا, اور غور کر ہی لو تو بہتر ہی ہے. ہاں کر ہی لو, کر لو, یہی بہتر ہے نا. جھنجھلاہٹ ہوتی ہے مجھے کبھی کبھی بہت, کہ لکڑی بھی پڑھو, چھوارے بھی پڑھو, اگربتی بھی پڑھو, عہد نامہ بھی پڑھو, سب رکھیں گے اس کی قبر میں. کس کی قبر میں؟ کیا بس مت ہی پوچھو کس کی قبر میں. یہ تو کبھی مسجد آتا ہی نہیں تھا, اس نے جھانکا ہی نہیں کبھی. ارے آپ باتیں کر رہے ہو یار, ایسے ایسے آدمی دیکھے میں نے کہ مدرسے میں جا کے کہہ رہے ہیں ارے تم نے نماز پڑھ لی, اور میں نے پوچھا تو نے پڑھ لی, بولا میں تو جمعہ پڑھتا ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے یہ. جتنی 5 وقت کی نماز ایک مفتی پہ فرض ہے, عالم پہ فرض ہے, حافظ و قاری پہ فرض ہے, علامہ ذکر اللہ نور العین پہ فرض ہے, اتنی ہی 5 وقت کی نماز آپ پہ بھی فرض ہے. اور یاد رکھنا, ایسے نشیڑیوں سے دور رہو جو آپ سے یہ کہتے پھرے کہ ہماری زیارت کرو, ہو گئی تمہاری نماز, ہمارے پاس میں بیٹھ جاؤ, ہو گئی تمہاری نماز. اس لیے کہ جو نماز لے کر کے آئے ہیں معراج سے, خدا کی قسم ان کا حال یہ ہے, نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو بخاری کے الفاظ ہیں حتی تورمت قدما, مصطفیٰ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ نشیڑی کہہ رہا ہے ہمیں دیکھو, یہ کہہ رہا ہمیں دیکھ لو, کیونکہ تو متبرہ کتنا ہے نا, تو یہ دیکھنے سے نماز ہو جائے گی. ارے تیری تو صورت دیکھے تو کام بگڑ جائے یار, تو اتنا منحوس ہے, اور منحوس ہی ہے جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو, ہے نا. ہاں بس یہیں سے غور کر لو کہ جو اپنے اللہ کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا ہوگا نہیں. یہ 1500 روپلی کوئی ادھار دے دے تو گوا گاتے مت پھرا کرو, آپ بڑا جاندار آدمی ہے, آپ بڑا, یہ دیکھ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا ہے. میرے حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ تمہارے گھر کا کھانا نمازی پرہیزگار ہی کھائے. ایک صاحب بے چین تھے, ایک بزرگ نے فرمایا تیری نظر کسی بے نمازی پہ پڑ گئی ہے, اس لیے تیرے دل کا چین سکون غارت ہو گیا. جی ہاں سچ ہے, سمجھ رہے ہو آپ. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. وَالتَّضَرُّ عِنْدَ السَّحَرِ, صبح کے وقت میں کبھی اگر یاد آ جائے تو اس کے سامنے رو لیا کرو. اب آپ کہو گے کہ یار یاد نہیں آ رہی ہے ہمیں, تو یاد کرو. اس کا طریقہ یہ ہے, ہاسپٹل میں جاؤ, وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے کسی نحیف و ناتواں کمزور مرتے ہوئے انسان کی حسرت بھری نگاہوں کو اٹھتا ہوا دیکھو, جو تمہیں دیکھ کر کے یہ سوچ رہا ہے اے کاش میں اس کی طرح توانا ہوتا, تندرست ہوتا, اتنا صحت مند ہوتا تو ابھی کچھ اور کر لیتا. دیکھو اس کی حسرت بھری نگاہ کو, تب آپ کے دل میں خیال آئے گا مجھے تو اللہ نے توانا کر رکھا ہے, تندرست کر رکھا ہے, صحت مند کر رکھا ہے, میں سجدوں سے کیوں دور جاؤں, میں اس سے کیوں دور بھاگوں, کیوں میں اس کے مصطفیٰ کا دامن چھوڑوں, کیوں میں شریعت سے دور بھاگوں. اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں اتنی حسرتیں موجود ہوتی ہیں, خدا کی قسم آپ دیکھو گے تو اپنی صحت پہ اللہ کا شکر. کیا بات ہے یار, بہت اچھا, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. دیکھو پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے کسی شخص کو جو خون کی کلیاں کرتے ہوئے آواز لگاتا ہے 5 روپے دو میں چائے پیوں گا, اور پھر غور کرو کہ کتنے مزے میں ہماری کٹ رہی ہے. یہی تو میرے حضور کہہ کر کے گئے تھے, دین کے معاملے میں اپنے سے بڑا دیکھا کرو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچا دیکھا کرو.
تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچا دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہے، دن بھر گھر میں چڑھ رہا ہے، دن بھر گھر میں پریشان ہے کہ فلانے نے پلاٹ بھی لے لیا، فلانے نے یہ بھی کر لیا۔ ارے پلاٹ بلاٹ سب چھوڑ، حضور فرماتے ہیں ان سب خرافاتوں سے دور رہنا چاہتا ہے موت کو یاد کر، موت کی یاد یہ پلاٹ بلاٹ تجھے سب چھڑوا دے گی، اور دیکھ کر کے کسی کی 50 والا بلڈنگ کو دیکھ کر کے بھی بول اسے بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے، جب آخر مرنا ہے تو 50 مالے کی ہو یا جھوپڑا سب برابر ہے۔ 22 لاکھ کی گاڑی سے کوئی جا رہا ہے، تو سائیکل سے چل رہا ہے، دیکھ کر کے بول مرنا اسے بھی ہے مرنا مجھے بھی ہے، اسے بھی ایک قبر میں لٹایا جائے گا مجھے بھی قبر میں لٹایا جائے گا، تو سائیکل اور کار برابر۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حسد کیسے دور ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا موت یاد کرو دل میں حسد آئے گا ہی نہیں، حسد آئے گا۔ امانت رکھ کے واپس کیا کریں گے؟ پہلے ہم اس حوالے سے مشہور تھے کہ مسلمانوں کو کچھ دے دو تو وہ واپس مل جائے گا، لوگ ہمیں پیسے ادھار دے دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ پیسے مارے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو سب سے پہلا اس کی طرف سے قرضہ ادا کرو اس کا۔ اور آج حال یہ ہے کہ 2.5 5 6 لاکھ روپے ڈھکار کے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کب دے گا، تو کہہ رہا ہے کون سے کب لیے تھے؟ ایسی ڈھکار لے رہا ہے کہ پلٹ تک کے نہیں آ رہی ہے، بالکل ہی کھا گیا ہضم کر گیا۔ یہ حالات ہیں، یہاں تک تو ہم پہنچ چکے، کس بات کا رونا روئے؟ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ دل کی دنیا تب بدلے گی جب آپ خدا کے قریب ہوں گے، مسجدوں کے قریب ہوں گے، سجدوں کے قریب ہوں گے، سجدے کی حقیقت آپ کو سمجھائے گی جب اپنے جسم کا سب سے اوپری حصہ یہ سر مٹی پہ رکھ کر کے جب آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی میری حیثیت کچھ نہیں ہے، سب سے بلند و والا میرا رب ہے۔ کیونکہ سارا بخار، سارا غرور، سارا تکبر، سارا ایگو اسی میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہی رکھ دیا زمین پہ سب مٹی میں مل گیا، ختم۔ اور وہاں سے ایک اعلان ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری بساط کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ وہ اپنی قدرتیں دکھانے پہ آتا ہے تو بندے عاجز رہ جاتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی سے لوگ کہتے تھے بڑی قیمت ہے اسلام کی، اسلام کے اندر تمہاری باڈی گارڈ محافظ رکھ لو ساتھ میں۔ مولا علی پورے یقین کے ساتھ میں ایک جملہ فرماتے تھے میری موت آ گئی تو باڈی گارڈ بچا نہیں سکتا، موت نہیں آئی ہے تو کوئی دشمن مجھے مار یہ یقین رہے، ان یقینوں کے ساتھ میں جیو۔ یہ مذبذبی والی کیفیت کو چھوڑو، دلمل یقین جو بنے پڑے ہو اسے چھوڑو، انشاءاللہ تعالی نصرتیں بھی آئیں گی، مدد بھی آئے گی، اور اس کی توفیق شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ زندگی کا دھارا بھی بدلے گا۔ یہ عرس بشیری کا پیغام ہے کہ یہاں سے اٹھو، علماء اہل سنت کی تقاریر سن کے، شورائے ملت کی نعتیں سن کے، تو ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ اب تک جو تھا وہ تھا، انشاءاللہ آج کے بعد سے کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ضرور لے کر کے آنا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، صبح کا بھولا بھٹکا رات کو لوٹ کے آ جائے تو اسے بھولا بھٹکا نہیں کہتے ہیں، لوٹ آئیے پلٹ آئیے، وہ بڑا کریم ہے۔ خدا کی قسم آپ پڑھ کے دیکھو تو ایک دم لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ گناہوں میں لتھڑا ہوا بھی بندہ اس کے دربار میں گر کے کہتا ہے مولا تھک گیا دنیا کے جھمیلوں سے، معاف کر دے مجھے، وہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرماتا ہے دیکھو اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے۔ وہ فرشتوں کی انجمن سجا کر کے کہتا ہے دیکھو اس کو اتنا یقین ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے در پہ آیا ہے تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ شیطان یہیں آ کر کے مایوس ہوا تھا جب اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا وہ بہک بھی گئے اور سچے من سے توبہ کریں گے تو میں معاف کروں گا۔ شیطان نے کہا تھا میں آخری چھڑوں تک اپنے جال اس پر پھینکوں گا، اور اللہ نے فرمایا تھا یہ اس لمحے میں بھی توبہ کریں گے تو میں بخشش کا پروانہ عطا کروں گا۔
بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے اپنا محبوب بڑا کریم محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے عرس بشیری میں بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دل کی دنیا میں کچھ انقلاب آنا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ آپ جن راہوں کے مسافر بن چکے ہیں وہ راہیں اچھی نہیں ہیں، چلتے چلتے کسی دن اگر آپ گرے تو آپ کو منزل دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے گی۔ ان منزلوں کے، ان راستوں کے مسافر بنو کہ چکنا چور ہو کر کے اگر گرو تو کم سے کم منزل تو سامنے کھڑی ہو، منزل تو مسکرا رہی ہو۔ اور ہم کس منزل کے مسافر ہیں؟ وہ وہی منزل ہے جہاں سے ہم سب کے باپ، نسل انسانی کے باپ حضرت آدم کا سفر شروع ہوا ہے، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ اور جنتی کام اگر آپ کو فہرست تیار کرنا ہو تو یہ مسجدوں کے سجدے، یہ جلسوں میں بیٹھ کر کے قرآن و حدیث پر مشتمل بیانات، انہیں سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے عمل کی توفیق، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دھارے پر اگر زندگی آئی تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن بھی بدلیں گے، حالات بھی بدلیں گے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا حالات حکومتوں کے بدلنے سے نہیں، اپنے آپ کے بدلنے سے بدلتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حالات بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔